بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں اور میرا مذہب کے ساتھ طالب علم ڈاکٹر عیسیٰ۔ آدم سے لے کر آخر تک انسان کا سفر جاری ہے، اور اس سفر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کئی فرائض، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ ہم سب مسلمان اس وقت روزے رکھ رہے ہیں، اور اس روزوں کے اندر بہت ساری وہ چیزیں جو عملی طور پر ہمیں کرنی ہیں، کیونکہ ایک لوگ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ روزہ کس وجوہات سے ٹوٹا جاتا ہے، کس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے اس طرح کے سوالات جو آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور جواب نہیں آتا۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں خصوصی طور پر اپنے مہمانوں کو بلایا ہے، اور اس سبجیکٹ پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے امتوں پر کیے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ میرا سب سے پہلا جو سوال اپنے اسکالر سے ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ان امتوں کے اوپر جو روزہ تھا وہ کیسا تھا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محسن نقوی، السلام علیکم سر، ویلکم کرتا ہوں، اور محترمہ فرحانہ اویس، مذہبی اسکالر ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب، ہم یہ آیت ہر رمضان میں پڑھتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ہم اپنے روزوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کی، تھوڑا سا یہ بتائیے پیچھے جا کر ہسٹری میں کہ وہ روزہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان امتوں پر فرض کیا، ان میں اور ہم میں کیا فرق تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی متعدد آیات کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ یا تو مس انڈرسٹوڈ ہیں یا لیسٹ انڈرسٹوڈ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ آیہ مبارکہ بھی ہے کہ جو پڑھی تو بہت جاتی ہے، لیکن اس کا مفہوم عموماً لوگ جو ہیں وہ نہیں اس کو جانتے سمجھتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جب یہ لفظ کتبہ استعمال ہوتا ہے صحیح، یا کتاب استعمال ہوتا ہے کتب کی بجائے، پلورل کی بجائے سنگولر استعمال ہوتا ہے، تو اس سے مراد شریعت ہوتی ہے، وہ دین ہوتا ہے کہ جو آدم سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک دیا گیا، وہ بنیادی تعلیمات جو تمام انبیاء میں ایک رہی۔ ٹھیک ہے، اور اس سے کہنا چاہیے کہ اسکرپچر مراد نہیں ہوتا، کوئی آسمانی کتاب مراد نہیں ہوتی، صحیح، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر وہ جمع کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے فرض کیا گیا جیسے پچھلی شریعتوں میں فرض تھا، ویسے ہماری شریعت میں بھی اس کو فرض، اور اس زمانے میں اس انبیاء کے حساب سے جو شریعت موجود تھی اس کو لوگ فالو کرتے تھے، اور جو جس کو انبیاء کو فالو کرتے تھے وہ اس وقت پہ وہی مسلمان تھے۔ صحیح، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی کھلوایا ہوا سماکم المسلمین، ہوا سماکم مسلم، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تو شریعت ابراہیمی جو ہے اس سے پھر آگے شاخیں چلی ہیں، تو سب مسلمان تھے۔ اب یہ جو بات آتی ہے، سوال جو آپ نے کہا بڑا بنیادی کہ جو تم سے پہلے تھے ان پہ فرض کیا گیا روزہ، اس کی صورت کیا تھی؟ ایک یہ اسپیکٹ ہے، دوسرا یہ کہ جو ہم سے پہلے امتیں جو گزریں، یہودی کیسا روزہ رکھتے تھے، صحیح، فرض کیسا کیا گیا یہ اور بات ہے، وہ رکھتے کیسا تھے یہ اور بات ہے، مسیحی حضرات پہ روزہ کیسا فرض کیا گیا وہ کیا تھا، صحیح، اور وہ رکھتے کیسا تھے وہ ایک بالکل دوسری بات۔ جب ہم اس بات کو کہیں کہ ان کے اوپر کیسا روزہ فرض تھا، تو وہ لعلکم تتقون میں سارا آ جاتا ہے۔ صحیح، وہ بھی تقوی کے اوپر بیس کرتا تھا، یہ بھی تقوی پہ بیس کرتا ہے، ہمارا روزہ بھی۔ البتہ جو اس کے رکھنے کے طریقے تھے اور وہ تھا، تو وہ ہمیں مختلف نظر آتے ہیں۔ جیسے ہمیں بائبل میں اولڈ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں میں 40 روزوں کا تصور ملتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ نے رکھے، ایلیاہ نے رکھے اور ایلیشع نے رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 40 روزوں کا ذکر ملتا ہے ان کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا یہودیوں میں جو روزے کا تصور تبدیل ہوا، وہ یہ کہ جو خاص موقع، خاص طور پہ غم کے جو موقع ہوا کرتے تھے، ان 4 مواقع کے اوپر روزے کو رکھنا اور اپنے کو نقصان پہنچانا، گویا جو یو افلکٹ یور سیلف، جو اصل میں بائبل میں لفظ صحیح کریٹ کرنا، تو اپنے کو گویا کہ تکلیف دینا یا نقصان پہنچانا، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں، تو وہاں سے روزے کا تصور لیا گیا۔
اور مسکنسیپشن ان میں یہ ہوئی کہ ابتدا میں ربائز نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیدا ہوا وہ بچہ ہے. اب یہ بات ہم بہت ہی زور دے کے کہنا چاہیں گے اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے کہ پیدا ہوا جو بچہ ہے اس کے لیے بھی روزہ فرض ہے. اچھا. چنانچہ یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ وہ بچوں کی طاقت سے باہر تھا. صحیح. اور اس وقت پھر یہ انٹرپریٹیشن انبیاء کی زبانی دی گئی، کیونکہ وہاں تو انبیاء کا پورا سلسلہ ہے کہ شریعت کی خاطر اور شریعت کے ذریعے لوگ جئیں گے، شریعت کے خاطر لوگ مریں گے. صحیح. لہٰذا بچوں پہ سے اس کو اٹھا لے گا. یہ ایک اتنا بڑا پرنسپل ہے صحیح کہ جو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بنیادی طور پہ شریعت روزہ ہو چاہے دوسرے احکام ہو وہ بنی نوع انسان کی بقا کے لیے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی. آپ نے ایک چیز جو ہے نا اس ساری باتوں میں جو میں واپس اس پر آؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی وہ جو تقوی جو ہم پر فرض کیا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، یہ جو تقوی ہے ہمارا روزہ جو عام فہم انسان جانتا ہے کہ روزے کے ساتھ جی آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، اس کی مومنٹ جتنی بھی اس کے عملز ہوتے ہیں پورے دن میں. لیکن آپ معاشرے میں دیکھ رہی ہوتی ہیں رمضان میں لوگوں کا چڑچڑا ہو جانا اور لوگوں کا لڑنا، ٹریفک میں آپ جائیں تو لوگوں کو مطلب یہ پھر کیا ہے؟ تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ روزے کی جو افادیت ہے یا روزے کی جو روح ہے وہ ہم میں شامل ہوتی ہے یا ہم بھوکے ہی رہ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا روزوں کے حوالے سے، اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی. بڑا اچھا آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ کس طرح سے روزے رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ابتدائی ایام میں، بعثت کے ابتدائی ایام میں جو روزے رکھے جب تک کہ فرض نہیں ہوئے تھے، تو اس میں 3 روزے اور تھے جن سے ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے. اور 20 کا مطلب ہے روشنی یا سفیدی. اور چونکہ یہ ہر مہینے کی یعنی قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو رکھے جاتے تھے، تو اس وقت یہی فرض سمجھے جاتے تھے. اور اس کے علاوہ ایک رکھا جاتا تھا محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، اور وہ بھی بہت ہی پابندی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا. بلکہ اس کے حوالے سے ایک حدیث آپ کی جو ملتی ہے اکثر کتابوں میں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک بار اپنے پاس بلایا اور کہا میرے قریب آ جاؤ، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ میں تمہیں ان 3 روزوں کے بارے میں بتاؤں جس کی بے انتہا فضیلت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے ایک روزہ ایسا ہے جس کو رکھنے سے 10,000 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. پھر فرمایا کہ جو اس کے بعد دوسرا روزہ ہے اس کا 60,000 سال کے روزوں کا ہے. اور اس طرح پھر تیسرے روزے کی فضیلت بتائی. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا کہ وہ کون سے روزے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے ہیں، اور اس کا اس طرح سے بے شمار ثواب ہے. اور آپ نے گویا یہ تاکید کی کہ آپ بھی رکھیں یا دیگر لوگ جو رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھیں اور وہ اس کے ثواب کو حاصل کر سکیں. لیکن جب یہ روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے رکھتے رہے. پھر بعد میں جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے اور جب روزے فرض ہوئے تو پھر وہ نفلی روزے ہو گئے، اور وہ روزہ جو کہ آپ رکھا کرتے تھے محرم کی 10 تاریخ کو، اس میں آپ نے 1 روزے کا اور اضافہ فرما دیا. اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ چونکہ یہودی بھی وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں اور انہیں پیار کرتے ہیں، تو ہم اس سے مماثلت کو ہٹانے کے لیے 1 دن کا روزہ اور بڑھا رہے ہیں. اچھا، اب میں آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں جو آپ نے تقویٰ کا ذکر کیا. تو بے شک روزہ جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں. اور قرآن کریم میں جو مومنوں کو کہا گیا کہ روزہ رکھو، تو اس آیت کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک جگہ میں پڑھی تھی، آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس قدر خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کہا کہ اے ایمان والو، کہ جتنی ہماری جو ہم سختی سنتے تھے، برداشت کرتے تھے رمضان مبارک کے حوالے سے یا روزہ جو رکھتے تھے، تو وہ ساری کی ساری سختی جو تھی وہ لذت میں تبدیل ہو گئی جب اللہ رب العزت نے اس طرح سے ہمیں مخاطب کیا. تو یہ درست ہے کہ روزہ ہمارے اندر بے شمار جو ہے اچھی چیزیں پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا. اور یہ جو اچھی چیزیں ہیں یہ ہمارے کردار میں نظر آنے چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارا اخلاق بھی آ جاتا ہے، اس میں ایمانی فضائل بھی آ جاتے ہیں. تو روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے ضرور ہے، لیکن اس میں ہم بہت ساری ایمانی صفات پیدا کر رہے ہوتے ہیں اپنے اندر اگر ہم اس کی روح کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. بہت ساری اخلاقی صفات پیدا کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم اگر کسی سے بھی پوچھ لیں اس بھوکا رہنے کا فائدہ، اور ایک عام جیسے ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کسی اطباء سے، علماء کرام سے، ہم اس کے علاوہ عابدوں سے اور زاہدوں سے پوچھ لیں کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے، کیا صرف میڈیکل اس کا فائدہ ہے،
یا ہم دیگر فائدے بھی حاصل کر سکتے ہیں، تو ہمیں حکمہ بھی یہ بتائیں گے، اطباء ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ نہ صرف یہ کہ ہماری جو میڈیکل ہماری اندر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو بہتر کر رہا ہوتا ہے، بلکہ ہماری قوت یادداشت کو بہتر کر رہا ہوتا ہے، ہمارے حافظے کی صلاحیت کو بہتر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دین سے ہمیں قریب کر رہا ہوتا ہے، دنیا کی رغبت سے ہم کو دور لے جا رہا ہوتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے جو ہمیں کھانے پینے کی لذتیں دی ہیں ان کو وہ اور اچھا اور بہتر کر کے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک پاور پیدا ہو رہی ہوتی ہے انسان میں کہ حلال چیزوں سے بہت ساری صلاحیتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، صرف ایک پہلو کو اگر ہم لے کے بیٹھیں۔ ہم ایک کالر کو لے لیں اگر آپ کی اجازت ہو، پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کون جی، کہاں سے؟ جی میں مسز مغل اعظم لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن، کیا آپ کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے جو روزہ ہے، ویسے تو روزہ سب پہ فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسی حالت میں انسولین لگتی ہے بعض پیشنٹ کو، تو اس کے لیے بہت پرابلم ہو جاتی ہے نا، وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتی ہیں، اور یہ انسولین لگا سکتے ہیں روزہ رکھے، یہ میں نے پوچھنا ہے۔ دوسرا میں نے یہ بھی پوچھنا تھا کہ اگر فرض کریں کہ اچانک بے دھیانی میں اگر پانی یا کچھ ایسی چیز اگر زبان پہ چکھ لی جائے یا کھا لی جائے تو اسے روزہ تو نہیں ٹوٹتا نا، جان بوجھ کے نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کال کر سکتے ہیں اور سوالات کر سکتے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں سوال انسائیڈ نہ رکھیں۔ جو بھی سوال ہے اگر آپ سمجھتے ہیں مجھے برا لگے گا، میرے مہمانوں کو برا لگے گا، تو کبھی ایسا ہی نہیں سوچیں، کیونکہ دین کے لوگوں کا کام ہے کہ آپ کے اٹھائے ہوئے سوالوں کا جواب دیں، اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب لیں گے، میں چاہوں گا وہیں سے اگر تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں تو پھر میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کا جواب لوں۔ میں یہی بتا رہی تھی کہ ہم لوگ جب روزے کی بات کرتے ہیں اور اس کے فضائل کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی ایک فائدے کو جو ہم کسی اگر ڈاکٹر سے ہی پوچھنا شروع کر دیں تو ہمیں بے شمار فائدے اس کے حاصل ہوں گے، تو نہ کہ ہمیں اتنی زیادہ چیزیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اور تقویٰ جو ہے اصل میں جو اس کا مقصد ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیت ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، تو یہ اللہ کی صفت ہے، اور جب ہم اس سے متصف ہو کر یہ کام کرتے ہیں یعنی کہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم گویا اللہ کے قریب آ رہے ہوتے ہیں، چند گھنٹے وہ صفت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ صرف میرے لیے ہے، اس لیے میں ہی اس کا صلہ دوں گا۔ اور بہت اچھی بات۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایسے کالرز جو ابھی آپ نے دیکھا، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جیسے بہن نے کہا شوگر ہے اور مجھے میڈیسن بھی لینی پڑ رہی ہے، یا جان بوجھ کر انسان روزہ نہیں توڑتا، کوئی شرعی ہیلا ہوتا ہے، تو ایسی سچویشن میں اسلام دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ پہلے اگر اجازت ہو تو ان کی بات کو تھوڑا سا۔ ہاں جی، بالکل بالکل۔ دیکھیے یہ جو آیا فرضیت روزہ ہے، اس میں دو الفاظ کی ہم وضاحت کرنا چاہیں گے تاکہ وہ بات اور کلیئر ہو جائے۔ ایک تو اس میں لفظ سیام استعمال ہوا، کتب علیکم الصیام۔ ڈاکٹر صاحب بس ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔